السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک روایت پائی جاتی تھی غلط کام کر کے شرمندہ ہونے کی، لیکن آہستہ آہستہ یہ روایت کمزور ہوتی ہوتی کچھ ایسی ناپید ہو گئی کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اور جس کو جتنی بڑی کرپشن پر سوال کیا جاتا ہے، وہ اتنے ہی زیادہ اعتماد کے ساتھ وکٹری سائن بنا کر لوگوں کو ہاتھ ہلاتا ہوا یوں جاتا ہے کہ جیسے گویا کوئی قلعہ فتح کر کے آیا ہو، اور قانون کے اداروں کو جواب دینے کی بجائے وہ الٹا قانون کے اداروں سے سوال کرتے ہوئے ایسے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں یہ پوچھ کیوں رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال آج بھی ہوا۔ میں لاہور میں اس وقت وہاں پر تقریباً نیب آفس سے چند میٹرز کے فاصلے پر موجود تھی، چونکہ وہاں پر رش تھا اور تقریباً آپ کہیے کہ 200 کے قریب ان کے لوگ ہوں گے، 200 سے 250 کے قریب لوگ جو کہ لائے گئے۔ تقریباً ایک ہفتے کی محنت کر کے مریم صفدر صاحبہ نے پورے لاہور میں پوسٹرز لگائے گئے اور بہت اس کی ہائپ کریٹ کی گئی کہ ہم سب قافلے کی صورت میں جائیں گے اور نیب کو جا کر ہم بتائیں گے۔ تو مجھے بھی ایک لمحے کے لیے لگا کہ واقعی شاید ان کو رسیدیں مل گئی ہیں، جن رسیدوں کا پچھلے 4-5 سال سے بہت چرچا ہے، آخر کار وہ مل ہی گئی ہوں گی شاید، جو اتنے کانفیڈنٹ ہیں یہ لوگ۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بار جعلی قطری خط یا جعلی کیلیبری فونٹ کو ایجاد کرنے کی بجائے ان کا پلان یہ تھا کہ یہ پولیس اور نیب کے دفتر پر ہی کچھ اس بھونڈے طریقے سے پتھراؤ کریں، اس بھونڈے طریقے سے یہ ان اداروں کو دھمکانے کی کوشش کریں اور ریاست کو آنکھیں دکھائیں اور بتائیں کہ ہم آپ سے زیادہ طاقتور ہیں، اور یہ قانون جو آپ بات کرتے ہیں نا، قانون بنائے پھرتے ہیں، یہ عام انسانوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ قوانین ہم بادشاہوں کے لیے نہیں ہیں، بھلے ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ناظرین اس طرف آتے ہیں کہ ایکچولی آج ہوا کیا اور انہوں نے کیا پروپیگنڈا ٹویسٹ کیا۔ کچھ آپ کو میں شاکنگ ڈیٹیلز بتاؤں گی جو آج کے واقعے کے حوالے سے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا، چونکہ میں اس جگہ کے بالکل قریب موجود تھی اور میں اسلام آباد کے لیے مجھے واپس نکلنا تھا، اور میں تقریباً مجھے 2 گھنٹے سے زائد لگ گئے، وہیں پہ سٹک ہوئے، وہیں پر اتنی ٹریفک میسڈ اپ تھی، اس قدر رش تھا، محض اس لیے کہ ان لوگوں نے آج یہ جسے بدماشی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، بدماشی از دا رائٹ ورڈ فار واٹ دے ڈیڈ۔ تو بجائے اس کے کہ آپ سے آپ قانون کا ادارہ سوال کر رہا ہے کہ یہ اراضی، یہ زمین جو ہے یہ کہاں سے آئی، آپ سورس آف انکم بتائیں، اور یہ 1440 کنال کی تو یہ بات کی جاتی ہے، اس کے علاوہ 200 کنال اراضی ایسی ہے جو کہ جاتی عمرہ میں غیر قانونی طور پر مریم صفدر صاحبہ نے نیب ذرائع کے الزام کے مطابق اپنے نام لگوائی۔ اب ڈیسنٹ طریقہ جو پوری دنیا میں رائج ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا اس سوال کا جواب دے دیں، رسیدیں دکھا دیں، اور جو الزام آپ پر لگا ہے آپ اس کو غلط ثابت کر دیں۔ لیکن شاید ناظرین یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت موجود ہوتے ہیں یا جو گلٹی نہیں ہوتے۔ جو گلٹی ہوتے ہیں پھر وہ ایگزیکٹلی وہی حرکتیں کرتے ہیں جو آج ہوئی۔ مریم صفدر صاحبہ کے قافلے میں ایک گاڑی پائی گئی جس میں ایک شاپر موجود تھا جس میں پتھر ہی پتھر تھے، ایک تو یہ ثبوت مل گیا۔ دوسری عجیب بات یہ کہ یہ پتھراؤ نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے شروع کیا گیا، پولیس کی جانب، اور نیب دفتر پر بھی حملہ کیا گیا اور پولیس کے 4 اہلکار زخمی بھی ہوئے شدید طرح سے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ جو کہہ رہی ہے نا کہ اگر میں لائی ہوتی تو پھر میں خود پر کیسے حملہ کرتی، تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا، آپ نے حملہ کروایا پولیس پر، آپ نے نیب دفتر پر حملہ کروایا ایز پر دا پلان، اور پھر جواباً جب پولیس نے جوابی کارروائی کی تو پھر جہاں پتھراؤ ہوا تو وہاں آپ کی گاڑی کے شیشے کو بھی لگ گیا۔ مریم صفدر صاحبہ نے آج بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی میری تو بلٹ پروف گاڑی ہے جس کی ونڈ اسکرین پر یہ شیشہ لگا ہے، پتھر لگا ہے، اور وہ ونڈ اسکرین پر خراش آئی ہے اور یہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور مجھے نیب کا یہ جو بلاوا تھا یہ بیسیکلی مجھے نقصان پہنچانے کا اصل مقصد تھا۔ تو یہاں پر بندہ ان سے پوچھے کہ آپ تو کہتی تھیں کہ میری سینٹرل لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو آپ کی تو کہیں پر کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اور چند ریال لیتے تھے آپ کے شوہر نامدار صاحب نواز شریف صاحب سے،
تو آپ کے پاس بلٹ پروف گاڑی کہاں سے آ گئی؟ اس بات کا بھی جواب دیں. آئی ہوپ کہ نیب اگلی پیشی میں اس بلٹ پروف گاڑی کا بھی سورس آف انکم پوچھے کہ یہ ان کے پاس ہے تو ہے کہاں سے، کیونکہ اس کی تو یہ پوزیشن ڈینائی نہیں کر سکتی. اب یہ تو ان کے پاس ہے، تو مان رہی ہیں کہ ان کے پاس ہے. پھر ناظرین، پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق 25,000 سے لے کر تقریباً 1 لاکھ روپے تک کا پیسہ لگایا گیا کارکنان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ آئیں، آپ کو پیسہ دیا جائے گا. اب میں تو خود دیکھ رہی تھی کہ جو ویگنیں بھر کے لائی گئی تھیں اس میں وہ نہیں ہوتی بالکل وہ قیمے والے نان والی جو قوم ہوتی ہے، بالکل جو کلولیس ہوتے ہیں کہ وہ کیوں وہاں پر موجود ہیں، ان کا کوئی ایم نہیں ہوتا، بٹ دے جسٹ دیئر فار منی. سو وہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اللہ معاف کرے، وہی بات ہے کہ آپ کسی کی کہولیہ دیکھ کر آپ اس طرح کامنٹ نہیں کرتے، لیکن صرف آپ کو چونکہ میں وہاں موجود تھی لہٰذا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کراؤڈ تھا کون سا. وہ بالکل وہی گلو بٹ ٹائپ سین جو شروع سے جن پہ انہوں نے ہمیشہ سے تکیہ کیا ہے. اچھا، پھر یہ کہ مریم صاحبہ ڈینائی کر رہی ہیں ابھی اپنی پریس کانفرنس میں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، آپ یقین کیجئے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہزاروں کارکنان آئے ہیں. کوئی ہزاروں کارکنان نہیں تھے. ٹریفک ضرور آپ نے پورے شہر کی سٹک کروا دی تھی، اور وہ کنال روڈ خیر پوری کی پوری جیم ہو گئی تھی، اور جو آپ کہیں کہ ٹھوکر نیاز بیگ سے پیچھے کا جتنا بھی ایریا تھا وہ سارا چوک ڈپ تھا تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے. اور آپ کی یہ پتھراؤ والی حرکت کی وجہ سے، چونکہ پولیس نے بھی پھر راستہ بند کیا آگے سے جب اتنی بدتمیزی شروع ہو گئی، تو یہ بیسیکلی آپ کا پورا ایک پلان تھا جس میں آپ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئیں کہ بجائے اس کے کہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے آپ اپنی زمین کا، اپنا سورس آف انکم کا جواب دیں، آپ الٹا پولیس پر حملے کروا رہی ہیں، آپ الٹا نیب پر حملے کروا رہی ہیں. تو اس سے مجھے یاد آیا کہ آپ کی تو یہ پرانی روایت ہے. آپ لوگ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے زیادہ جو آپ جسے کہیں معتبر عدالت، آپ نے تو اس پر اپنے نواز شریف صاحب نے غنڈے اپنے چڑھا دیے تھے. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ کس طرح سے وہ جج صاحب کو بھی کھینچا گیا اور جو بدتمیزی کی گئی اس کو تو دہراتے ہوئے بھی بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ جو آپ نے پاکستان کے کتنے معتبر ادارے کے ساتھ جو آپ نے ان کا حال کیا. تو آپ کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر نیب نے بھی خیر اس کو اب آگے کر دی، ان کی پیشی گھنٹہ کھڑی رہیں، یہی تماشا جو کہ پری پلان تھا یہ کیا، اور پھر کہا کہ میں تو رسیدیں لے کر کھڑی رہی لیکن کسی نے رسیدیں لی نہیں. اتنی ہمت نہیں تھی ان کی کہ یہ رسیدیں لے سکتے. اور یہ ٹویٹس مختلف لوگوں نے کی تھیں جو کہ مریم نے ری ٹویٹ کر کے اس بات کو انڈورس کیا. سو مریم صاحبہ میں تو نیب سے بھی یہی بات کہتی ہوں کہ آپ کو پچھلی رسیدیں مل گئی ہیں کیا جو آپ اگلی رسیدوں کا سوال کر رہے ہیں. اور اس بار تو میں کہہ رہی تھی کہ نئی رسیدیں اگر ایجاد ہو گئی تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ جعلی ہیں. بہرحال آج بہت ہی انفارچونیٹ تھا یہ سارا جو بھی ہوا. اور یہاں پر یہ لوگ بار بار بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی کہ جی عمران خان صاحب کا اور نیب کا ایک گٹھ جوڑ ہے. تو میں ایک سمپل سا سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب عمران خان سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوال کیا تھا ان کی سیاست میں آنے سے بھی دور پہلے کے جو اثاثہ جات کوئی تھے، جتنا کچھ بھی وہ اون کرتے تھے اس کے بارے میں سوال کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، عمران خان نے تو آدھی دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھ سے کتنا غلط سوال کیا گیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھا، کسی کی کیسے جرأت ہوئی کہ مجھ سے سوال کرے. عمران خان نے تو سیدھا سیدھا آ کر جواب دیا. اور وہ کبھی بھی کوئی ایسے جتھے لے کر نہیں آتے تھے کہ جو پولیس پر پتھراؤ کرنے کے لیے آ جائیں. پولیس ہماری سیکیورٹی پر مامور ہے. یہ جن ماؤں نے اتنے حوصلے کر کے اپنے بچے میری آپ کی سیکیورٹی پر مامور کروا رکھے ہیں اور وہ روز کتنے حوصلے سے اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں ہماری حفاظت کے لیے، وہ بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی کہ ان کا بچہ خونوں خون ہو کر واپس آئے اور پتہ چلے کہ جی ایک میڈم صاحبہ کی ایک غیر قانونی طور پر کوئی زمین نکل آئی تھی جو کہ لی ہے انہوں نے، اور اس کا وہ جواب نہیں دے پا رہی اور نہیں دینا چاہتی جواب، لہٰذا جواباً وہ پھینٹی لگانا شروع کر دی ہے، مارنا شروع کر دیا ہے ریاستی اداروں کو. سو آج دوبارہ سے نون لیگ نے اپنی اس تاریخ کو ریوائیو کیا ہے، دہرایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ نون لیگ ہمیشہ قانون کی دھجیاں اڑا کر اور ریاست کو یرغمال بنا کر حکومت میں ہوئے بغیر بھی اور حکومت میں ہو کر بھی مینیپولیٹ کرنا پسند کرتی ہے. وہ ریاست کی یا قانون کی بالادستی کی قطعاً کوئی عزت نہیں کرتی. اب اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس ساری ڈیولپمنٹ سے کوئی اتنے خوش نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اور مریم ان کا ایک ویسے ہی مقابلہ چلتا رہتا ہے ہر وقت. تو ایک تو شہباز شریف صاحب اس قسم کی یہ جو کانفرنٹیشنل سیاست ہے اس میں بلیو نہیں کرتے،
ان کو ہوتا ہے کہ آپ نا سٹل گیمز کھیلیں, طریقے سے کھیلیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بنا کے رکھیں اور مخالفین سے بھی کوئی اس حد تک ضرور بات چیت رکھیں کہ آپ کو آل آؤٹ نہ کر دے کوئی. لیکن مریم اور نواز شریف چونکہ اب اس موڈ میں ہے کہ بس اب فٹافٹ الیکشن ہو اور کسی طرح ہم واپس آ سکیں, سزائیں ختم کریں اب, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کام تو ایسا ہو لیکن یہ کسی اور کے کندھے پر رکھ کر یہ بندوق جو ہے چلائی جائے, کیونکہ ہم تو سزا یافتہ ہیں تو ہم اتنا زیادہ نہیں ابھی کھل کر کھیل سکتے, کیونکہ ابھی پاکستان کی عوام میں اتنا شعور تو آ گیا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سزا یافتہ مجرم ایک جو ہے لنڈن میں سیریں کر رہے ہیں, چائے شائے پی رہے ہیں اور ہوا خوریاں کر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ میڈم جو ہیں یہ پورا قافلہ لے کر بدماشی کی سیاست کر رہی ہیں. سو آف کورس مریم اور ان کے والد صاحب دونوں ہی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ابھی کھل کر سامنے آئیں. سو دونوں کی خواہش ہے کہ یا تو بلاول کو سٹینڈ لیں, یا فضل الرحمان صاحب سٹینڈ لیں, یا پھر شہباز شریف صاحب سٹینڈ لیں, اور تینوں ہی سٹینڈ لینے کے خواہش مند نہیں ہیں. فضل الرحمان صاحب کا دل کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو سٹینڈ لیں, شہباز شریف صاحب کو ہے کہ نہیں بلاول کریں. آپ کو یاد ہوگا بھی آج سے چند دن قبل بلاول اور شہباز شریف اکٹھی ایک اپنی جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس میں بلاول نے کہا کہ اب شہباز شریف صاحب ٹھیک ہو گیا ہے کورونا سے, تو اب یہ لیڈ کرے گا, اب یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا کہ وہ ہم اب نوجوان کندھوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں, نوجوان کندھے اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. سو نوجوان کندھوں کو وہ کوئی اپرچونٹی نہیں دے رہے ایکسیل کرنے کی, وہ یہ دے رہے ہیں بیسیکلی شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بلاول کوئی سٹینڈ لے جس کا پھل انہیں ملے. سو ہر کوئی ایک دوسرے کی کورٹ میں بال پھینک رہا ہے, پھل لینے کا ہر شخص خواہش مند ہے, لیکن ایفرٹ کرنے کا اور کھل کر کھیلنے کا اس لیے حوصلہ کسی میں نہیں کیونکہ اس ہمام میں یہ سب ننگے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان پر یہ لاکھ کہیں نہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا الزام لگا سکتے ہیں, نہ کرپشن کا الزام لگا سکتے ہیں. سو آخر کیا ہی کریں پھر, اس لیے ان کو ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جس نے زیادہ کھل کر کھیلا اس پر زیادہ عوام بھی سوال اٹھانے لگ جائے کہ پہلے اپنی چوری کا تو حساب دینا. سو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹو. بہرحال مریم نے آج جو کیا ہے یہ آل ان آل ان کی اور پرویز رشید صاحب کی سورسز کے مطابق یہ مل کر ایک پلاننگ تھی جو پچھلے 7-8 دن میں مکمل ہوئی. انہوں نے اکراس پنجاب پیغام دیا ہوا تھا کہ جی ہمیں بندے چاہیے, اس بار بہت لوگ ہونے چاہیے. سو آج جو مریم اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہی تھیں کہ ہزاروں لوگ آئے تھے, وہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, بٹ سنس آئی واز آلسو دیر تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہزاروں نہیں تھے. ہاں ہزاروں گاڑیاں ان کی شرارت کی وجہ سے, ان کی پولیس اور نیب آفس پر پتھراؤ کی وجہ سے سٹک ضرور ہو گئی تھیں, جس کی وجہ سے ہزاروں گاڑیاں چوکڈ تھیں رش میں, لیکن ان کے ساتھ 200-250-300 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اور اگین میں اس ساری بات کا اچھا اینڈ پہ میں نے آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے, لیکن اس بات کو سم اپ کرتے ہوئے میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمیں تھوڑا سا اب اس چیز میں اپنی عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح اور غلط میں اب آپ کو فرق کرنے کی جو سینس ہے وہ ہمیں اپنی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ایک تو چوری کا آپ سے سوال پوچھا جائے اور آپ الٹا ڈھیٹ ہو کر مطلب وکٹری سائنس مناتے ہوئے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ شرمندہ ہوں اور قوم سے معافی مانگیں. اور خیر بہرحال یہ سب تو وہ کرتے ہیں جن کا ضمیر ہوا کرتا ہے, جن میں کوئی عزت نفس ہوتی ہے, یہ تو خیر ان کی باتیں ہیں. یہاں پر تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے غریدہ فاروقی صاحبہ اور آسمہ شرازی صاحبہ بھی کھل کر ان کی حمایت میں تھیں, اور آسمہ شرازی صاحبہ نے تو کہا کہ کوئی مارشل لاء تو نہیں لگ گیا, یہ کس قسم کی یہ لاٹھیاں اور یہ پتھر برس رہے تھے. تو پھر میں نے بھی ان کو خیر ٹویٹر پہ بتایا کہ پتھر جس طرف سے برس رہے تھے ہم انہی کی مذمت کر رہے ہیں, اور آپ یہ پولیس پر نہ ڈالیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس نے کچھ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی کہ آپ پولیس پر پتھراؤ کیے جائیں پولیس بیٹھ کے پتھر کھاتی رہے. وہ عوام کی حفاظت کے لیے, جو شخص بدماشی کرے گا اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا, پولیس اس کے ساتھ فائٹ بیک کرے گی کیونکہ اس کی ریاستی ذمہ داری ہے. اور آخر میں ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے اب اس سے پچھلی ویڈیو جو آج رات 12-1 بجے کے اراؤنڈ اپلوڈ ہوئی تھی, جس کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ کوئی 18-19 گھنٹے پہلے 19-20 گھنٹے پہلے اپلوڈ ہوئی تھی ایک ویڈیو, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے پچھلی ویڈیو ہے جس میں نے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل عاصم باجوہ صاحب اور سی پیک کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان پر کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے, کہ عاصم باجوہ صاحب کو کنٹروورشل بنانے کی انڈیا کی بھی کوشش ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی بھی ہے تاکہ سی پیک کو کنٹروورشل بنائیں. سی پیک کنٹروورشل ہوگا تو انڈیا پاکستان کو مات دے سکتا ہے, جو کہ ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان زندہ باد.